کھانسی ہو رہی ہے تو آپ نے خنزیر کے ٹیکے لگوا لیے جا کے نا اپنے. ناقابل برداشت تکلیف ہو, تھوڑی بہت بیماری میں اجازت نہیں ہے اس کی. تو یہ 3 شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت ہے, کیونکہ قرآن نے ایک جگہ بھوک کا تذکرہ کیا اور 3 جگہوں پہ قرآن نے بھوک کے بغیر مجبوری کا تذکرہ کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا, اہم پوائنٹ کی بات یہ ہے, اب میں تو اس پہ قرآن کی بلاغت پہ حیران ہو رہا ہوں, میں تو بلاغت کے نقطے بیان کر رہا ہوں. جگہ قرآن ذکر کر رہا ہے نا کہ یہ چیزیں حرام ہیں, چاروں جگہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ مجبوری میں جائز ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کو پتا تھا کہ مجبوریاں بہت ساری آنے والی ہیں. کوئی صوفی مزاج لوگ ایسا نہ ہو کہ جہاں قرآن اجازت دے رہے خام خواہ میں اس میں مذہب کی طرف نسبت کر کے لوگوں پہ پابندیاں نہ لگانا شروع کر دیں. ورنہ ایک جگہ استثناء کافی ہے یا نہیں ہے؟ استثناء کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ خارج کر دیا اس کو. کبھی یہ حکم 4 جگہ قرآن بیان کر رہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں, چاروں جگہ کہہ رہے ہیں مجبوری میں کیا ہے, حلال ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں ان چیزوں کا حرام ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو رہا ہے, مجبوری میں ان کا جائز ہونا بھی اسی اہمیت سے ثابت ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو مجبوری میں اس کا جائز, ورنہ ہم جب قرآن کی ان آیتوں کی ہم تلاوت کرتے تھے ہم کہتے تھے اللہ بس ایک دفعہ بتا دیا کافی ہے, بار بار اس کو ریپیٹ کیوں کر رہا ہے؟ تو اب اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ چاروں جگہ. یہ ایک پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اس سے زیادہ عجیب ٹو بی نوٹڈ کیا ہے؟ قرآن ان 4 آیتوں میں جہاں یہ بیان کرتا ہے یہ حرام ہے, 3 آیتوں میں تو تفصیل سے بیان کرتا ہے یہ حرام ہے, چوتھی میں اشارہ کرتا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. اللہ کہتے ہیں ہم نے پہلے بتا دیا کہ حرام کیا کیا ہے. حرام چیزوں کا تو قرآن اجمالی ذکر کر رہا ہے, لیکن آگے کہتا ہے الا مَضْطُرِرْتُمْ, الا یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ. نہیں یہی بات سمجھ میں, یعنی رخصت کا ذکر چوتھی جگہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ ہے. رہنے دو بھائی, ایسے ہی ٹھیک ہو تم لوگ, میں خام خواہ میں اپنے کھوپڑی لگا رہا ہوں. اب 3 جگہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ دیکھو یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام. دوبارہ اللہ نے اس آیت کو ریپیٹ کیا, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, الا یہ کہ مجبور ہو جاؤ. پہلی آیت یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, الا یہ کہ مجبور ہو جاؤ. دوبارہ اس آیت کو پہلے سورہ بقرہ میں لایا گیا, پھر سورہ مائدہ میں, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, الا یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ. تیسری جگہ سورہ انعام میں لایا گیا, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, الا یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ. چوتھی دفعہ لایا گیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, اللہ نے کہا ہم جو حرام ہے وہ بتا چکے ہیں, الا یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ حالانکہ چوتھی جگہ تو بنتا نہیں تھا, جب ایک چیز کو مبہم طور پہ بیان کیا جا رہا ہے تو یہاں بھی ابہام ہو جاتا, لیکن الا یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کو اللہ نے پھر تفصیل سے بیان کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جو چیزیں حرام ہیں نا, جیسے ان کے حرام ہونے کی جتنی ویلیو ہے, اسی طرح جن کنڈیشن میں حلال قرار دیا گیا ہے وہ بھی اتنی اہمیت ہی کے ساتھ حلال قرار دیا گیا ہے. اس میں ناک منہ چڑھانے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ جیسے اللہ پابندیوں پہ عمل چاہتے ہیں نا, ایسے ہی رخصتوں پہ بھی اللہ عمل چاہتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا اس کو حلال سمجھو, حرام کر دیا اس کو حرام سمجھو. تو یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. آگے چلتے ہیں جلدی جلدی, کیا کریں, خلاصہ تو اب اسی طرح ہی ہوتا ہے, ہمارا تو اپنا اسٹائل ہے بھائی خلاصہ پیش کرنے کا. وقت بہت زیادہ ہو گیا, جس نے جانا جائے, میں کو سارے چلے جاؤ گے تو میں بھی اٹھ کے چلا جاؤں گا اور کیا. اچھا دوسری بات یہ تو آئیں گے نا, ختم کریں گے نا. عیسیٰ علیہ السلام حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں خنزیر کی نسل کو ختم کر دیں گے, تو عین ممکن ہے اس وقت کوئی اور دل ایجاد ہو چکا ہو. ہم تو ابھی سائنسدانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر خنزیر کے علاوہ کچھ اور ہو جائے تو آپ کی ایکسکیوز می سر پلیز اگر کوئی ڈاکٹر میرے کتے کا دل لگا رہا ہو تو میں کہوں گا سر اگر گائے کا ہو جائے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. پہلے تو میں چاہوں گا آپ کا اپنا دل ہو جائے, لیکن جی کیکڑے کا سوپ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے, امام شافعی کے یہاں جائز ہے, اس کے الگ دلائل ہیں, دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں. یہ ٹاپک نہیں ہے نا, کیکڑے پہ بات آ جائے گی. انسولین بھی ڈائبیٹک پیشنٹ لگاتے ہیں, وہ بھی اکثر سور کی اس سے ہوتی ہے, تو وہ ڈاکٹروں کو چاہیے کہ یار کچھ اور ایجاد کر لو بھائی. اصل میں خنزیر سستا بہت ہے, گورے اس کو نہیں دیکھتے, یعنی اس کو بھی دیکھتے ہیں لیکن اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ سستا کیا مارکیٹ میں چل رہا ہے. ہم نے تو حلال حرام میں کمال ہے, ٹھیک ہے نا. آج ان کا میں نے کلپ سنا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جو خنزیر ہے نا یہ جینیاتی طور پر انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے, تو انسان کی باڈی اس کے پارٹ کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. کہتے ہیں 4 یا 2 جین تھی جو باڈی انسان کی باڈی سے میچ نہیں کر رہی تھی, تو اس کو انہوں نے نکالا ہے اور اس کے جگہ 6 جینز انسان کے ڈالے ہیں. تو یہ عام سور نہیں ہے, یہ ایک نئی نسل سوروں کی نکالی ہے, پورا ریوڑ تیار ہو گیا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں,
پورا ریوڑ تیار ہو گیا کہ آئندہ کسی کا کوئی مسئلہ ہوا اس ریوڑ سے دل نکالا جائے. اور یہ زیادہ اچھا ہے, انسانوں سے اچھا ہے, کیونکہ انسانوں میں جو ٹرانسپلانٹیشن کا عمل ہے نا, اس کو بہت سے علماء جائز نہیں سمجھتے. 3 چیزیں انسان میں ایسی ہیں جو خود بخود اگ آتی ہیں یا نکل آتی ہیں. جیسے انسان کا بلڈ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ بلڈ آپ کے اندر دوبارہ پیدا ہو جائے گا, یہ بالاتفاق جائز ہے, کیونکہ وہ آپ کا نقصان نہیں ہو رہا, پیدا ہو رہا ہے. اور تیسری چیز ہے جگر, یہ اس میں بھی ٹرانسپلانٹیشن جائز ہے. وجہ اس کی ہے کہ جو جگر دیتا ہے نا تو اس کا جگر دوبارہ اگ آتا ہے. اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ گردے ڈونیٹ کرنا, دل ڈونیٹ کرنا, آنکھیں ڈونیٹ کرنا, اس میں بڑا اختلاف چل رہا ہے. اس میں کچھ علماء تو گنجائش دیتے ہیں کہ اگر مردے سے نکال لیا جائے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ زندہ آدمی تو بھائی جتنا وہ قیمت ہے, آپ اپنی آنکھیں اس کو کیوں دے رہے ہو؟ کیونکہ ہم اپنے ان پارٹس کے مالک نہیں ہیں. یہ جو ہمیں اللہ نے اعضاء دیے ہیں, یہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو آنکھیں دے دوں. بعض لوگ کہتے ہیں میں مرنے کے بعد ڈونیٹ کر دے, تو شریعت میں مرنے کے بعد بھی جائز نہیں. آپ مرنے کے بعد بھی اپنی باڈی کے مالک نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے ما ابین من الحی فہو میت, زندہ انسان کے جسم سے جو چیز نکالی جائے. مسئلہ یہ ہے کہ زندہ میں گردوں کے بارے میں بہت سے فقہاء اجازت دیتے ہیں کہ بھئی گردہ کیونکہ 2 ہے نا, ابے زندہ اپنی آنکھ دیکھا تو خود تو اندھا ہو جائے گا نا, تو یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ آپ پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھو, دوسرے کو کیوں اپنی آنکھیں دے رہے ہو. مردے کے بارے میں بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں, لیکن ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے کہ وہ مرتے ہوئے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر کے جائے. ہم اس کے ناجائز ہونے کا ہی فتویٰ دیتے ہیں. ابھی اس کی دلیل کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک شروع ہو جائے گا, سمجھتے ہو. بعض حضرات ہی گنجائش دیتے ہیں. گردوں کے بارے میں بھی اگر کسی کے گردے فیل ہو چکے ہیں تو پہلے سے کوئی میت کا گردہ رکھا ہوا ہے تو وہ لگا سکتا ہے اگر وہ میچ کر رہا ہے اس کے, اس لیے کہ وہ تو اس نے کر دیا نا. اسی طرح آنکھیں بھی اگر کسی نے ڈونیٹ کر دی ہیں, اب وہ تو اس نے نکال دی نا, اور پوری آنکھیں لگتی بھی نہیں ہیں, وہ کوئی پتلی اتلی لگتی ہے, اس میں تو یہ گنجائش دی جا سکتی ہے کہ جب وہ تو ہو گیا نا جو ہونا تھا, وہ تو نہ اس کو دفن کر رہے ہیں نہیں ہو رہا, وہ جب ڈونیٹ کر دیں تو کر دیں. لیکن خود سے ڈونیٹ کرنا شریعت. وسیم بھائی کا ایک گردہ خراب ہوا, اور وسیم بھائی کا گردے خراب ہونے میں کوئی توہین نہیں ہے, کوئی بھی وسیم ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے وسیم کے گردے خراب ہو, سبکتگین کے لگا لو, تو آپ نے اپنا ایک گردہ اس کو ڈونیٹ کر دیا. اس میں بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں, بعض اس کو ناجائز کہتے ہیں. ہمارا رجحان بھی عدم جواز کی طرف ہے. وجہ اس کی ہے کہ یہ جو ایک گردہ ڈونیٹ کرتا ہے نا, یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جس نے ایک گردہ دیا وہ ایک گردے پہ بالکل صحیح رہتا ہے, ایسا ڈاکٹر اگر کہہ دے نا کہ اس کوئی نقصان نہیں ہوگا, سارے ڈاکٹر متفق ہو جائیں, پھر اس کی گنجائش شاید ہو سکتی ہو, پھر اس کی گنجائش پہ سوچا جا سکتا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جب آپ کے 2 گردوں میں سے آپ نے ایک کسی کو ڈونیٹ کر دیا تو آپ کو نقصان بہرحال ہوتا ہے اس کا. ایک گردے پہ آپ سیٹ ہو جاتے ہو. اب وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کام ایک ہی گردہ کر رہا ہوتا ہے, تو بھائی دوسرا خامخواہ میں تو نہیں اللہ نے پیدا کیا نا. اب اس کا ایک خراب ہوگا تو یہ کیا کرے گا. اور موت کے واقعات بھی ہوئے ہیں, گردے ڈونیٹ یعنی ٹرانسپلانٹیشن کے درمیان بندہ کا انا للہ ہو گیا. پھر اس میں آزمائش کتنی ہے. اگر اس عمل کو جائز قرار دیا جائے تو پھر یہ جائز نہیں ہے تو واجب ہو جائے گا. آپ کی ماں ہے 55 سال کی 60 سال کی, آپ اس کو گردہ فیل ہو گیا, اب آپ اس کو گردہ نہیں دیتے تو ایک عجیب مسئلہ ہے کہ یار ماں کی زندگی پر اپنی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے. کہ آزمائش ہے نا بہت بڑی, تو اس آزمائش سے بہتر یہی ہے کہ بھائی جو جتنے پارٹس لے کر آئے اپنے پارٹس ہی کو اس نے مینٹین کر کے چلنا ہے, یہ ادھر ادھر پارسل کا انتظام. لیکن بہرحال اختلافی مسئلہ ہے, کوئی خام خام ٹرانسپلانٹیشن نہ کروا کے مر گیا تو میرے کھاتے میں نہ ڈالیں آپ. یہ گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے, ہماری رائے میں جائز نہیں, لیکن بہت سے حضرات اس کو جائز کہتے ہیں. اب عامی آدمی کسی کے فتوے پر عمل کر لے تو وہ جانے, وہ مفتی صاحب جانے, اہل حق ہی میں اس کو بعض جائز کہتے ہیں. لیکن اتنی بات ہو گئی کہ انسان کے اعضاء کی ٹرانسپلانٹیشن بہرحال ایک مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے, کیونکہ انسان میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو جب آپ کی باڈی سے نکالا تو مردہ بھی ہے, وہ میت ہے, اور میت نجس العین ہوتی ہے. دوسرا قابل تعظیم بھی ہے, وہ اسپیئر پارٹ کی دکان نہیں ہے انسان کے, یہاں سے وسیم کی آنکھیں لے کے ادھر لگا دی, یہاں سے کان لے کے ادھر لگا دیا. تو جانوروں میں یہ مسئلہ نہیں ہے, جانور صرف نجس العین ہے, سور جو ہے اس میں عزت اور کرامت کی کوئی بات نہیں ہے. تو اگر اعتراض اٹھنا چاہیے تھا, آواز اٹھنی چاہیے تھی, تو انسان کے دل پر تو اٹھنی چاہیے کہ سلیم کا دل نکال کے وسیم کے کیوں لگا دیا آپ نے. تو اس پہ نہیں اٹھتی آواز, جانور پہ اٹھ رہی ہے, حالانکہ جانور کی تو اللہ نے خود جگہ جگہ اجازت دی ہے. اختلاف ہے کہ انسان کا گوشت کھا سکتے ہو کہ نہیں کھا سکتے, لیکن جانور کا گوشت کھانے میں, سور کا گوشت کھانے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. ایک اشکال لوگ کرتے ہیں, بعض علماء کی طرف سے بھی وہ حدیث شیئر کی گئی ہے
کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، کہ جو چیز تم پر حرام کی گئی ہے نا اللہ نے اس میں تمہاری شفا نہیں رکھی۔ بعض لوگ یہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ بھئی اس حدیث کی بیس پہ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں میں شفا نہیں ہے۔ تو خوب سمجھ لیں حدیث کا مفہوم فقہا سے پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ فقہائے کرام اس حدیث کے صحیح ہونے کے باوجود مجبوری میں حرام کی اجازت دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس حدیث کا حقیقی مفہوم یہ نہیں ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کا دیکھو میڈیکل سائنس کا نبی سے تعلق نہیں ہے براہ راست، کس چیز میں بیماریوں کی شفا ہے کس چیز میں نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو بیان کر رہے ہیں تو اس کا مفہوم